السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عمرانہ ناہید اور میں ہوں ایاز اسلم۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم اور قطر کے امیر نے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے پہلے دور پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے آج قومی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کو ثالثی کی کوششوں کی بدولت خطے میں امن کے علمبردار کے طور پر جانا جا رہا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں پر اعتماد کرنے پر عالمی برادری سے اظہار تشکر کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے سرکاری اخراجات میں شفافیت یقینی بنانے اور پارلیمانی نظام مضبوط بنانے کے لیے حکومت کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز اور لیبیا کی عرب مسلح افواج کے ڈپٹی کمانڈر ان چیف نے راولپنڈی میں ملاقات کے دوران دو طرفہ دفاعی تعلقات مستحکم بنانے پر زور دیا ہے۔ بحریہ کے سربراہ نے روایتی اور غیر روایتی خطرات سے نمٹنے کے لیے مؤثر حکمت عملی اختیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے فرقہ واریت اور نفرت انگیز تقاریر میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کی ہے۔ سندھ حکومت نے صوبے بھر میں 2,75,000 سولر سسٹم تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو ریاست میں پائیدار امن یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کی ہدایت کی ہے۔ امریکی جریدے ڈپلومیٹ نے افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف پاکستان کی آپریشنل حکمت عملی کی تعریف کی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ قابض افواج خواتین کی بے حرمتی کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہیں۔ خواتین کے ICC T20 عالمی کپ میں انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کے درمیان میچ آج رات لارڈز میں کھیلا جائے گا۔ اہم خبروں کا خلاصہ اب جان چکے ہیں، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے پاکستان کی امن کوششوں کے لیے اپنے ملک کی مکمل حمایت کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار وزیر اعظم شہباز شریف سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ اپنی انتہائی خوشگوار گفتگو کے دوران قطر کے امیر نے وزیر اعظم کو پاکستان کی کامیاب سفارتی کوششوں پر مبارکباد پیش کی، جس کی وجہ سے امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر تاریخی دستخط ہوئے۔ وزیر اعظم نے امن کوششوں میں قطر کی مسلسل اور غیر متزلزل حمایت پر امیر قطر کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں نے برگن اسٹاک میں تکنیکی سطح کے مذاکرات کے پہلے دور پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مثبت پیش رفت جاری رہنی چاہیے تاکہ مذاکرات کو کامیاب بنایا جا سکے۔ اس حوالے سے دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ مذاکرات کو سبوتاژ کرنے والوں سے بچانا ضروری ہے۔ شہباز شریف نے شیخ تمیم بن حمد الثانی کو جلد پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت دی۔ صبح تبوک کے گورنر شہزادہ فہد بن سلطان بن عبدالعزیز السعود نے آج سپہر وزیر اعظم شہباز شریف کو ٹیلی فون کیا۔ گورنر نے اپنی خوشگوار گفتگو کے دوران پاکستان کی شاندار سفارتی کوششوں پر وزیر اعظم کو مبارکباد پیش کی، جس کے نتیجے میں امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے۔ وزیر اعظم نے گورنر کے تعریفی کلمات پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی امن کوششوں کا مقصد سعودی عرب سمیت برادر ممالک کے تعاون سے علاقائی امن و استحکام کو یقینی بنانا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان کو امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کی کوششوں کی وجہ سے خطے میں امن کے علم بردار اور جامع سیکیورٹی فراہم کرنے والے ملک کے طور پر جانا جا رہا ہے۔ آج قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کوششوں سے لاکھوں جانیں بچائی گئیں۔ پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان ایک دیانتدار اور مخلص ثالث کے طور پر کام کیا۔ انہوں نے سوئٹزرلینڈ میں مذاکرات کے دوران پاکستان کے کردار سمیت امن کے لیے اس کی کوششوں کو اجاگر کیا۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے بعد معاشی ثمرات سامنے آ رہے ہیں اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی آئی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے آئندہ مالی سال کے بجٹ کی منظوری پر ایوان کو مبارکباد دی۔ انہوں نے بجٹ سازی کے عمل میں شامل مختلف وزارتوں اور ڈویژنز کے کردار کو سراہا۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ ملک کی تاریخ میں پہلی بار اسی مالی سال میں وفاق سے متعلق آڈٹ رپورٹس پیش کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے سرکاری اخراجات میں شفافیت یقینی بنانے اور پارلیمانی نظام کو مضبوط بنانے کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔
سیاسی امور کے مشیر رانا ثناءاللہ نے اس تاثر کو مسترد کر دیا ہے کہ آزاد جموں و کشمیر کی صورتحال کو مذاکرات اور جمہوری طریقے سے حل کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ قومی اسمبلی میں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ فضل الرحمان کے بیان کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن مطالبات 38 کمیٹی پر تفصیلی مذاکرات کیے گئے اور ہر مطالبے پر پیش رفت ہوئی تھی۔ رانا ثناءاللہ نے بجلی کے نرخوں اور گندم کے حوالے سے دیے گئے ریلیف کا بھی ذکر کیا۔ اس موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بھی آزاد کشمیر کی حکومت اور مظاہرین کے ساتھ مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے اسلام آباد اور پنجاب سمیت پورے ملک میں بلدیاتی انتخابات کرانے کا مطالبہ بھی کیا۔ ایوان کا اجلاس اب غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو گیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان طاہر حسین اندرابی نے کہا ہے کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت اور لوسن سربراہ اجلاس پاکستان کے اس پختہ عزم کی عکاسی کرتے ہیں کہ مذاکرات اور سفارتکاری تنازعات اور اختلافات کے پرامن حل کا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ ترجمان نے آج اسلام آباد میں ہفتہ وار میڈیا بریفنگ کے دوران کہا کہ پاکستان علاقائی امن اور مذاکرات کے فروغ اور کشیدگی میں کمی کی کوششوں کے حوالے سے مختلف ممالک، شراکت داروں اور عالمی برادری کی مثبت پذیرائی اور حوصلہ افزا بیانات کا خیر مقدم کرتا ہے۔ طاہر اندرابی نے کہا کہ پاکستان ان تمام ممالک و شراکت داروں کا بھی تہہ دل سے مشکور ہے جنہوں نے ہماری کوششوں کی حمایت کی۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے اس سارے عمل میں پاکستانی ذرائع ابلاغ کے ذمہ دارانہ اور تعمیری کردار کو بھی سراہا۔ ایک اور سوال کے جواب میں ترجمان نے کہا کہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا پاکستان کا دورہ تاریخی تھا کیونکہ اس جنگ کے بعد یہ ان کا پہلا دورہ تھا۔ طاہر اندرابی نے کہا کہ تاریخی اہمیت اور دو طرفہ تعلقات کے لحاظ سے اس دورے کے اہم نتائج برآمد ہوئے۔ ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان تکنیکی سطح پر بات چیت جاری ہے۔ آبنائے ہرمز سے متعلق ایک اور سوال کا جواب دیتے ہوئے ترجمان نے کہا کہ پاکستان آبنائے ہرمز کو ایک اہم سمندری راستہ سمجھتا ہے جو عالمی معاشی استحکام اور توانائی کی منڈی کے ترسیلی سلسلے کے لیے ضروری ہے، اور پاکستان کی خواہش ہے کہ یہ آزادانہ بحری نقل و حمل کے لیے کھلا رہے۔ امریکہ ایران تنازع کے تناظر میں افغانستان کے ساتھ روابط اور سفارتکاری سے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے ترجمان نے کہا کہ پاکستان نے 2021 سے 2025 تک افغانستان کے ساتھ سفارتکاری کا راستہ اختیار کیا، تاہم 2025 کے آخر میں سلامتی کی صورتحال سے پاکستان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر سفارتکاری کو دوبارہ شروع کرنا ہے تو افغانستان کو چاہیے کہ اعتماد کی بحالی کے لیے بعض مصدقہ وعدے اور ٹھوس اقدامات کرے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف حملوں اور پاکستانی شہریوں کے قتل کے لیے استعمال نہ ہو۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے وزارت مذہبی امور اور نجی حج منتظمین کو شاندار کارکردگی اور حج 2026 کے کامیاب انتظامات پر مبارکباد دی ہے، جس کو سعودی عرب سے بین الاقوامی سطح پر پذیرائی ملی۔ وہ آج اسلام آباد میں حج 2026 کے آپریشن میں بہترین کارکردگی پر لبیتم ایکسیلنس ایوارڈ حاصل کرنے والوں سے گفتگو کر رہے تھے۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ 3 پاکستانی نجی حج منتظمین کو پاکستانی حجاج کو مثالی خدمات فراہم کرنے پر سعودی حکومت نے اس ایوارڈ سے نوازا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان اور وزارت مذہبی امور کی مسلسل کوششوں سے حج 2026 کے انتظامات کی عالمی سطح پر پذیرائی پوری قوم کے لیے فخر کا باعث ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کی وزیر مملکت شزرہ منصب نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران وزیر مملکت نے وزیر اعظم کو بجٹ پیش کرنے پر مبارکباد دی، جس میں عوام کی امنگوں کی عکاسی کی گئی ہے۔ لیبیا کی عرب مسلح افواج کے ڈپٹی کمانڈر ان چیف لیفٹیننٹ جنرل صدام خلیفہ حفتار نے آج راولپنڈی میں چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی کی صورتحال، دفاعی اور فوجی تعاون بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین نے دو طرفہ دفاعی تعلقات مضبوط بنانے، پیشہ ورانہ فوجی تربیت اور سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے کی اہمیت پر زور دیا۔ فیلڈ مارشل نے دوست ممالک کے ساتھ امن، استحکام اور تعمیری روابط کے فروغ کے لیے پاک فوج کے عزم کو اجاگر کیا۔ لیبیا کے ڈپٹی کمانڈر ان چیف نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہتے ہوئے علاقائی امن و سلامتی کے لیے ان کی خدمات کا اعتراف کیا۔ اس سے قبل GHQ پہنچنے پر لیبیا کے ڈپٹی کمانڈر ان چیف کو تینوں مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔
پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف نے جدت مقامی سطح پر دفاعی صلاحیتوں کے فروغ اور مشترکہ آپریشنل تعاون کے لیے پاک بحریہ کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وہ لاہور میں پاکستان نیوی وار کالج میں پاکستان نیوی اسٹاف کے 55ویں کورس کے شرکاء سے خطاب کر رہے تھے۔ نیول چیف نے شرکاء پر زور دیا کہ اپنی اسٹریٹجک بصیرت اور عملی منصوبہ بندی کی صلاحیتوں میں مزید اضافہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل کی جنگیں روایتی جنگی تصورات پر نظر ثانی اور جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ اعلیٰ صلاحیتوں کے حامل افرادی قوت کی متقاضی ہیں۔ بحریہ کے سربراہ نے روایتی اور غیر روایتی خطرات سے نمٹنے کے لیے مؤثر حکمت عملی اختیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے توانائی کے شعبے میں اداروں کی اصلاحات اور انہیں مضبوط بنانے کے لیے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں ہائیڈرو کاربن ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ آف پاکستان کے صدر دفتر کے موقع دورے کے دوران کہی۔ وفاقی وزیر نے ہائیڈرو کاربن ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ آف پاکستان اور ڈائریکٹوریٹ جنرل آف پیٹرولیم کنسیشنز کو ہدایت کی کہ وہ 2 ہفتوں کے اندر ایک جامع تنظیم نو کا منصوبہ پیش کریں جس کا مقصد پاکستان کے توانائی کے شعبے میں ادارے کے اسٹریٹجک کردار کو مضبوط بنانا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے آج سول سیکریٹریٹ لاہور میں صوبائی انٹیلیجنس سینٹر میں ایک اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں پنجاب بھر سے ڈپٹی کمشنرز اور ضلعی پولیس افسران نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی، جس میں محرم الحرام کے لیے انتظامات اور سیکیورٹی اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ مریم نواز نے حکام کو ہدایت کی کہ فرقہ واریت اور نفرت انگیز مواد پھیلانے والے عناصر کے گرد گھیرا تنگ کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے عزاداروں کو پینے کا ٹھنڈا اور میٹھا پانی فراہم کرنے اور جلوس کے تمام راستوں پر پانی کا چھڑکاؤ کرنے کی بھی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ پرواز کارڈ پروگرام کے تحت تربیت یافتہ نوجوانوں کو بیرون ملک ملازمت کے بہتر مواقع میسر آئیں گے۔ اس حوالے سے تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے احمد کمال سے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب آج لاہور میں پرواز کارڈ پروگرام کے تحت تربیت مکمل کرنے والے امیدواروں سے خطاب کر رہی تھیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پنجاب حکومت 5 لاکھ نوجوانوں کو ان کی اہلیت کے مطابق ہنر کی تربیت فراہم کر رہی ہے۔ میں نے پوری ایک کوشش کی، تقریباً 5 لاکھ سے زیادہ بچوں کو ہم ٹرین کر رہے ہیں ان کے پسندیدہ سکلز میں یا ان کا جہاں بھی ایپٹیٹیوڈ ہے۔ تو ہر بچہ ڈگری ہولڈر نہیں ہے، ہر بچہ جو ہے وہ اس کے پاس اتنی اپرچونٹیز نہیں ہوتی کہ وہ بڑی بڑی ڈگریز لے سکے یا اتنی فائنینشیل ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہوتی۔ انہوں نے بتایا کہ پروگرام کے تحت آنے والے شعبوں میں تعمیرات، مہمان نوازی، ٹرانسپورٹ، لاجسٹکس، انجینئرنگ، توانائی اور صحت وغیرہ شامل ہیں۔ مریم نواز شریف نے کہا کہ تربیت یافتہ نوجوانوں کو مارکیٹ کی طلب کی بنیاد پر معروف عالمی کمپنیوں سے منسلک کیا جا رہا ہے، جبکہ پرواز کارڈ کے ذریعے بیرون ملک ملازمت کے لیے سفری اخراجات پورے کرنے کے لیے 3 لاکھ روپے تک قرض فراہم کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ تربیت اور سرٹیفکیشن کو عالمی سطح پر بھی تسلیم کیا جائے گا۔ سندھ حکومت نے آئندہ مالی سال کے دوران 2,75,000 گھرانوں کو 18 ارب روپے مالیت کے مفت سولر سسٹم فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ریڈیو پاکستان کراچی کے نمائندے الطاف پیرزادہ نے اطلاع دی ہے کہ صوبائی حکومت آئندہ مالی سال میں چھتوں پر سولر سسٹم نصب کرنے کے لیے رعایتی بنیادوں پر سولر فائنینسنگ پروگرام بھی شروع کرے گی۔ خیبر پختونخوا کے محکمہ انسداد دہشت گردی اور پولیس نے آج ضلع لوردیر کے علاقے تالاش میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کارروائی کرتے ہوئے 6 دہشت گردوں کو جہنم رسید کیا۔ یہ دہشت گرد مختلف حملوں میں مطلوب تھے اور علاقے میں تقریبی سرگرمیوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ ان کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا ہے۔ وفاقی وزارت تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت نے نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن کے ساتھ مل کر پیشہ ورانہ تربیت کے مواقع کو فروغ دینے اور خصوصی افراد کی ادارہ جاتی صلاحیت میں اضافے کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں۔ یہ فیصلہ وفاقی تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت کی وزارت کے وفاقی سیکرٹری ندیم محبوب کی زیر صدارت آج ایک اعلیٰ سطح اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس میں نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن کے تعاون سے خصوصی افراد کے قومی تربیتی مرکز کی اپ گریڈیشن پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں اس عمل پر اتفاق کیا گیا کہ نیو ٹیک قومی تربیتی مرکز برائے خصوصی افراد کی رجسٹریشن اور الحاق کے عمل کو تیز رفتاری سے اور بلا معاوضہ مکمل کرے گا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کو غیر محسوس ثقافتی ورثے کے تحفظ کے کنونشن 2003 کے لیے جنرل اسمبلی آف اسٹیٹ پارٹیز کا نائب صدر منتخب کیا گیا ہے۔ پیرس میں یونیسکو ہیڈ کوارٹر کی طرف سے جاری کی گئی ایک پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ پاکستان غیر مادی ثقافتی ورثے کے تحفظ اور فروغ کے عزم پر ثابت قدم ہے۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کثیر ملکی نوشتہ جات اور متنوع ثقافتی ورثے کے تحفظ کی کوششوں میں فعال کردار ادا کرتا ہے۔ آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ ریاست میں پائیدار امن یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کریں۔ وہ آج مظفر آباد میں آزاد جموں کشمیر کے چیف سیکرٹری خوشحال خان اور انسپکٹر جنرل پولیس لیاقت ملک سے ملاقات میں گفتگو کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تمام اداروں کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے اور مؤثر طرز حکمرانی کو مستحکم کرنے کے لیے مربوط حکمت عملی وضع کرنی چاہیے۔ ادھر بجٹ کی تیاری کے جائزہ اجلاس کے دوران وزیر اعظم نے سیکرٹری خزانہ کو ہدایت کی کہ بجٹ میں عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولت فراہم کی جائے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ خواتین بڑے پیمانے پر بھارتی فوج کے مظالم کا شکار ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق حریت کانفرنس کی آزاد کشمیر شاخ کے رہنماؤں شمیم شال، سید اعجاز رحمانی اور ظاہر اشرف نے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ قابض فوج کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو دبانے کے لیے خواتین کی بے حرمتی کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی صورتحال میں یہ بات پوری عالمی برادری کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جنوری 1989 سے مقبوضہ جموں کشمیر میں 22,000 سے زائد خواتین بیوہ ہوئیں جن کے شوہر بھارتی فورسز کے ہاتھوں شہید ہو چکے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کشمیری خواتین بھارتی قبضے میں مسلسل خوف و ہراس کے عالم میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ انہوں نے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ علاقے میں بھارت کی طرف سے انسانیت کے خلاف سنگین جرائم کا نوٹس لے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دلانے میں کردار ادا کرے۔ کاکروچ پارٹی نے وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے خلاف اپنی مسلسل مہم کے حصے کے طور پر ڈائپر عطیہ کرنے کی مہم کا اعلان کیا ہے اور حامیوں پر زور دیا ہے کہ وہ احتجاج کی جگہوں پر ڈائپر لے آئیں۔ پارٹی کے بانی ابھیجیت دپکے نے ایکس پر اپنے ایک پیغام میں مظاہرین سے کہا کہ وہ مظاہرے کے موقع پر ڈائپر لائیں، اس پر ان کے استعفے کا مطالبہ لکھیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ یہ وزیر تعلیم تک پہنچائیں۔ افغانستان میں دہشت گرد نیٹ ورکس کے خلاف پاکستان کے آپریشن غضب الحق کو عالمی سطح پر پذیرائی ملی ہے۔ معروف امریکی جریدے دی ڈپلومیٹ نے افغان طالبان اور فتنہ اور خارج کے خلاف پاکستان کی آپریشنل حکمت عملی کی تعریف کی ہے۔ دی ڈپلومیٹ کے مطابق افغانستان میں دہشت گرد نیٹ ورکس کے خلاف پاکستان کی مہم اب ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ امریکی جریدے نے کہا ہے کہ پاکستان نے دہشت گرد نیٹ ورکس اور ان کے سہولت کاروں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ابوظہبی میں متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد کے ساتھ امریکہ ایران معاہدے پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ان کے ترجمان ٹومی پیگوٹ کے مطابق مارکو روبیو نے خلیج کے دورے کے پہلے مرحلے میں متحدہ عرب امارات کی سلامتی کے لیے امریکہ کے عزم کی تشدید کی۔ سعودی عرب نے حج اور عمرے کے لیے مہمانوں کے پروگرام کے تحت 16 ممالک سے 10,000 مرد و خواتین عمرہ عازمین کی میزبانی کا اعلان کیا ہے۔ سعودی گزٹ کے مطابق خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز السعود نے شاہی فرمان جاری کیا ہے۔ یہ شاہی اقدام دنیا بھر میں مسلمانوں کی خدمت کرنے اور مسلم کمیونٹیز کے ساتھ تعلقات مضبوط بنانے کے سعودی عرب کے مسلسل عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ اور اب ریڈیو خبرنامے میں پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ خواتین کے ICC T20 عالمی کپ میں انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کے درمیان میچ آج لارڈس میں کھیلا جائے گا۔ یہ میچ رات 10:30 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان اپنا اگلا میچ ہفتے کو برسٹل میں نیدرلینڈز کے خلاف کھیلے گا۔ یہ میچ دوپہر 2:30 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان کے معروف سینئر ٹینس کھلاڑی راشد احمد ملک اور شہریار سلامت نے برطانیہ کے شہر آکسفورڈ میں ITF ماسٹرز MT 200 ٹورنامنٹ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ دفاعی چیمپئن راشد ملک نے دوسرے مرحلے میں شاندار فتح کے ساتھ اپنی فارم کو جاری رکھتے ہوئے برطانیہ کے کیون لیک کو یک طرفہ مقابلے میں 6-0 اور 6-0 سے ہرایا۔ اس کامیابی کے بعد راشد ٹورنامنٹ کے اگلے مرحلے میں پہنچ گئے ہیں۔ دوسری جانب ایک اور پاکستانی کھلاڑی شہریار سلامت نے بھی پہلے مرحلے کے ایک مشکل مقابلے میں برطانیہ کے ٹام بون کو 6-0 اور 6-2 سے ہرایا۔ ان کی فتوحات عالمی سطح کے مقابلوں میں پاکستان کے سینئر ٹینس کھلاڑیوں کی بڑھتی ہوئی شرکت کی عکاسی کرتی ہیں، جن سے ماسٹر سطح کے مقابلوں میں ملک کی ساکھ بہتر بنانے میں مدد ملی ہے۔
किंग्समैन एकेडमी और MIT सॉल्यूशंस की टीमें इस माह की 29 तारीख से अगले महीने की 2 तारीख तक एबटाबाद क्रिकेट ग्राउंड में प्रेसिडेंट ट्रॉफी ग्रेड 2 गोल्ड फाइनल में मद्देमुकाबिल होंगी। 4 रोज़ा नॉन फर्स्ट क्लास फाइनल पाकिस्तान में टेम्पैड पर और बैरून मुल्क मुकीम शायकीन के लिए PCB के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बराह रास्त नश्र किया जाएगा। प्रेसिडेंट ट्रॉफी ग्रेड 2 गोल्ड जीतने वाली टीम 2026-27 के डोमेस्टिक सीजन में प्रेसिडेंट ट्रॉफी ग्रेड 1 फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट में जगह हासिल करेगी। और कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में जारी फीफा आलमी कप का ग्रुप मरहला अपने इख्तितामी मैचेस पर पहुंच गया है। अमेरिका, मैक्सिको, अर्जेंटीना, जर्मनी, फ्रांस और नॉर्वे समेत अहम टीमें शानदार कामयाबियों के साथ राउंड ऑफ 32 में जगह बनाने में कामयाब हो गई हैं। ये तो थी खेलों की खबरें। अब पेश खिदमत हैं तिजारती खबरें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेजी का रुझान देखा गया कि KSE 100 इंडेक्स 1878 पॉइंट के इजाफे के बाद मार्केट के अख्ताम पर 1,79,571 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हुजूम 851 मिलियन से ज़्यादा हिस्सेस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 765 मिलियन से ज़्यादा हिस्सेस का लेन देन हुआ था। आज के इलेक्ट्रिक लिमिटेड कंपनी के सबसे ज़्यादा 112 मिलियन से ज़्यादा हिस्सेस का कारोबार हुआ। आज मजमूई तौर पर 489 कंपनियों के हिस्सेस का लेन देन हुआ, जिनमें से 289 कंपनियों के हिस्सेस की कीमतों में इजाफा, 167 में कमी, जबकि 33 कंपनियों के हिस्सेस की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। सर्विस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के हिस्सेस की कीमतों में सबसे ज़्यादा 126 रुपये 68 पैसे का इजाफा, जबकि पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के हिस्सेस की कीमतों में 27 रुपये 94 पैसे की कमी हुई। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शराइत तबादला ये रही। अमरीकी डॉलर कीमत ख़रीद 278 रुपये 10 पैसे और कीमत फ़रोख्त 278 रुपये 60 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग 366 रुपये 94 पैसे और कीमत फ़रोख्त 367 रुपये 60 पैसे। यूरो कीमत ख़रीद 316 रुपये 3 पैसे और कीमत फ़रोख्त 316 रुपये 60 पैसे। सऊदी रियाल कीमत ख़रीद 74 रुपये 9 पैसे और कीमत फ़रोख्त 74 रुपये 22 पैसे। UAE दिरहम 75 रुपये 72 पैसे और कीमत फ़रोख्त 75 रुपये 86 पैसे। और जापानी येन कीमत खरीद 1 रुपया 72 पैसे और कीमत फ़रोख्त 1 रुपया 72 पैसे। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 1,33,818 मीट्रिक टन सामान की नक़्ल हमल हुई, जिसमें से 61,152 मीट्रिक टन बरामदी और 72,666 मीट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। ये थीं तिजारती खबरें और अब पेश है फ़न की दुनिया से कुछ खबरें। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स बच्चों और नौजवानों में तख्लीकी और फनकाराना सलाहियतों को फ़रोग देने के लिए समर आर्ट कैम्प का इनेकाद इस्लामाबाद में कर रही है। 2 माह के दौरानिए के कैम्प में ड्राइंग, मुसव्वरी, खत्ताती और कीबोर्ड की तरबियत दी जाएगी, जहाँ शुरका को गर्मियों के तातीलात के दौरान बामकसद और तख्लीकी तरबियती माहौल मिलेगा। समर आर्ट कैम्प 9 अगस्त तक PNCA में जारी रहेगा। काउंसिल ने वालिदैन को दावत दी है कि वह अपने बच्चों को कोर्सेज में दाखिल कराएं ताकि वह इन फ़नून के पेशा वाराना तरबियत हासिल कर सकें। लाहौर आर्ट्स काउंसिल अलहमरा आइंदा माह की 1 तारीख से 5 अगस्त तक मॉल रोड पर अपने कॉलिन डेविड स्टूडियो में समर कैम्प 2026 का इनाकाद करेगी। समर कैम्प में 2 घंटे की क्लासें होंगी, जिनमें ड्राइंग, मुसव्वरी, खत्ताती और गायकी की तरबियत दी जाएगी। ये तो थी फ़न की दुनिया से खबरें और अब चलते हैं साइंस की दुनिया में। न्यू कैसल यूनिवर्सिटी के ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज रिसर्च सेंटर की एक तहकीक से मालूम हुआ है कि बुजुर्ग अफराद और विटामिन डी की कमी के ज़्यादा खतरे से 2-4 लोगों में साल भर विटामिन डी की सतह कम रहती है। मुहक्किकीन के मुताबिक गर्मियों में धूप मिलने के बावजूद इन ज़्यादा खतरे वाले अफराद में विटामिन डी की मिकदार में नुमाया इजाफा नहीं हुआ, जिससे ये ख्याल गलत साबित हुआ है कि सिर्फ धूप विटामिन डी की कमी दूर करने के लिए काफ़ी है। तहकीक में इस बात पर जोर दिया गया कि विटामिन डी की मुतवाज़िन सतह बरकरार रखने के लिए पूरे साल मुनासिब इक़दामात, बेहतर रहनुमाई और ज़रूरत के मुताबिक सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल नागुज़ीर है। चीन में तैयार किए गए सुपर कंप्यूटर लाइन शाइन ने जर्मनी के शहर हैम्बर्ग में मुनक़दा बैनुल अक़वामी सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस में मारूफ टॉप 500 दर्जाबंदी में पहली पोजीशन हासिल कर ली है। इत्तलात के मुताबिक लाइन शाइन सुपर कंप्यूटर चिप्स पर चलता है और इसे मकामी तौर पर तैयार किए गए नेटवर्किंग आलात की मदद हासिल है। ये कामयाबी जदीद कंप्यूटिंग के शोबे में चीन की बढ़ती हुई खुद किफ़ालत और तकनीकी तरक्की की अक्कासी करती है। ये थी साइंस की दुनिया से कुछ खबरें। और अब मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं माहिर मौसमियात अबीर मसूद से।
गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। शुमाल मशरकी जनूबी पंजाब में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मुकामात पर बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश पंजाब लाहौर एयरपोर्ट में 10 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि रहीम यार खान में 9 और खानपुर में 1 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। आज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, दादू में 45 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि बखर, नौखंडी और उकाड़ा में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की तवक्को। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी शुमाल मशरकी पंजाब, शुमाल मशरकी बलोचिस्तान, कश्मीर और मुलक्का पहाड़ी इलाकों में तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ चंद मुकामात पर बारिश का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किए गए दर्जा हरारत इस्लामाबाद में 40, मरी में 25, लाहौर में 39, कराची में 35, पिशावर में 42, कोयटा में 38, मुजफ्फराबाद में 40, गिलगित में 39, स्कर्दू में 33, श्रीनगर में 32, जम्मू में 40, लेह में 23, पुलवामा में 31 और शोपियां में 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए। वज़ीर-ए-आज़म और कतर के अमीर ने टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के पहले दौर पर इत्मीनान का इजहार किया है। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने आज कौमी असम्बली से खिताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को सालिसी की कोशिशों की बदौलत खित्ते में अमन के अलमबरदार के तौर पर जाना जा रहा है। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर एतमाद करने पर आलमी बरादरी से इजहार तशक्कुर किया है। वज़ीर ख़जाना ने सरकारी अखराजात में शफ़ाफ़ियत यकीनी बनाने और पार्लिमानी निज़ाम मजबूत बनाने के लिए हुकूमत के अज़्म का इजहार किया है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और लीबिया की अरब मुसल्लह फ़ौज के डिप्टी कमांडर इन चीफ ने रावलपिंडी में मुलाकात के दौरान दो तरफा दिफाई ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने पर जोर दिया है। बहरिया के सरबराह ने रिवायती और गैर रिवायती ख़तरात से निपटने के लिए मौसर हिकमत अमली इख्तियार करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। पंजाब की वज़ीर आला ने फ़िरकावारियत और नफ़रत अंगेज़ तकारीर में मुलव्वस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की है। सिंध हुकूमत ने सूबे भर में 2,75,000 सोलर सिस्टम तकसीम करने का फैसला किया है। आज़ाद जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका हुक्काम को रियासत में पायदार अमन यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात की हिदायत की है। अमरीकी जरीदे डिप्लोमेट ने अफ़गान तालिबान और फितना और ख़ारिज के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की ऑपरेशनल हिकमत अमली की तारीफ़ की है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि काबिज़ अफ़वाज ख़वातीन की बेहुरमती को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं। ख़वातीन के ICC T20 आलमी कप में इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान मैच आज रात लॉर्ड्स में खेला जाएगा। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे नवीद अकरम, सुपरवाइज़र शोबा उर्दू हिना शाहिद, मुदीर होम डेस्क मोहम्मद यासिर असलम, मुदीर फॉरेन डेस्क नूर हुसैन चंद, न्यूज़ प्रोड्यूसर सईद अहमद कुरैशी, मुदीर आला अब्दुल बासित खान, निगरान आला डॉक्टर अमानुल्लाह सिप्रा। पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk। इसके अलावा आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर हमारी बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं। खबरनामे की टीम के साथ इमरान नाहिद और अयाज असलम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।